اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومنون آیات نمبر 45 تا 61۔ پچھلی آیات میں قوم نوح اور کئی دوسری قوموں کے ذکر کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجنے کے واقعات۔ فرعون نے انہیں جھٹلا دیا اور بالآخر ہلاک ہوا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو اللہ نے ایک عظیم نشانی بنا دیا۔ تمام رسولوں کا ایک ہی دین تھا، لیکن ان کی امتوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر ڈالے۔ ان گمراہ لوگوں کو دنیا کی جو نعمتیں وافر مقدار میں مل رہی ہیں وہ ان کے لیے بھلائی نہیں بلکہ ان کی گمراہی میں اضافے کا موجب ہیں۔ جو لوگ بھلائی حاصل کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں وہی کامیاب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیلوں کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ۔ ہم نے انہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی سرکش و متکبر۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری غلام ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ۔ غرض انہوں نے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام دونوں کو جھٹلا دیا تو انجام کار وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی تھی تاکہ ان کی قوم کے لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور اسی طرح ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا اور ان کو ایک ایسی پرسکون بلند مقام پر پناہ دی جہاں چشمہ جاری تھا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ہم نے تمام رسولوں سے یہی کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم۔ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم صرف مجھی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا۔ مگر بعد میں تمام امتوں نے پھوٹ ڈال کر دین میں اپنا اپنا طریقہ الگ کر لیا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ دین کا حصہ ہے وہ اسی میں خوش اور مگن ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اس زندگی میں ہماری دی ہوئی مہلت تک ان کی غفلت
اور جہالت میں پڑے رہنے دیں۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد میں ترقی دے رہے ہیں تو کیا ہم انہیں خیر و برکت پہنچانے میں تیزی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں اصل بات کا تو شعور ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تو ان کی آزمائش کے لیے دیا جا رہا ہے۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون۔ دراصل وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا يشركون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جتنا کچھ دے سکتے ہیں بلا تعمل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل اس خیال سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ یہ ہیں وہ لوگ جو بھلائیاں حاصل کرنے میں تیزی دکھا رہے ہیں اور یہی لوگ بھلائی حاصل کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں۔